اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین محترم، آج سال روز شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سب سے پہلے میں وارث غم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس غم و الم کی تعزیت اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام مراجع کرام، علماء اعظام اور اسی طرح سے مومنین کرام کی خدمت میں، اور اس کے بعد اس آیت کے ضمن میں تھوڑی دیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے مصائب کے اس رخ کو پیش کروں گا جس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام جس سبب سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔ تو لیجئے ناظرین محترم، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کو ہم لوگ برابر سنتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کا خطاب جنوں سے بھی ہے اور تمام انسانوں سے بھی ہے، مگر یقیناً اس آیت میں بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل جس شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں انبیاء اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں، وہ سبھی جو ہے وہ کامل نظر آتی ہیں، لیکن ممتاز اور منفرد وہ بھی شخصیت ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اتنا خدا راضی ہو جائے اپنی عبادت سے کہ ہاتف غیبی ندا دے انت زین العابدین۔ یہ بہت بڑی عظیم بات ہے، یعنی پوری دنیا کے انسان اور جن عبادت کریں تو ان کو صرف عابدین کہا جائے، یا سجدہ کریں تو صرف انہیں ساجدین کہا جائے گا، لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کو زین العابدین کہنے کا مقصد تمام عبادت گزاروں کی زینت، یعنی صرف عابدین میں نہیں ہے، یہ تمام عابدوں کی زینت ہے۔ صرف سجدہ کرنے والوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، سید ہیں، سید الساجدین۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب سید سجاد بھی ہے، کیونکہ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں آپ نے سجدہ کیا، تمام نعمتوں کو ملنے کے بعد آپ سجدہ کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو سید الساجدین اس لیے کہتے ہیں، آپ کو زین العابدین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نعمت خدا کی جب ملی 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدہ ادا کیا، تو اس بنیاد کے وہ، ویسے تو ہمارے سب امام جو ہیں وہ زین العابدین ہیں، یعنی عبادت گزاروں کی زینت ہیں، ساجدین ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، لیکن امام زین العابدین صاحب کا یہ خصوصی لقب ہے عزیزو۔ اسی طرح سے سید سجاد بھی آپ کا ایک خصوصی لقب ہے۔ ایسے حالات میں آپ نے سجدہ کیا جب کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دماغ جو ہے روح فرسا حالات کو دیکھنے کے بعد بے قابو ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد بھی شاعر نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ناظرین محترم، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں تاریخ میں ملتا ہے، آپ کی سخاوت کے سلسلے میں، یہ تو عبادت کا ایک شمع میں نے بیان کیا، 1000 تکبیر کی آواز آپ کے سلسلے میں علماء اہل سنت و شیعہ فریقین نے لکھا، آپ کے بھی گھر سے بلند ہوتی تھی، اور دن اور رات میں ملا کے آپ 1000 جو ہے وہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی آپ اپنے جد کے مثل جو ہے وہ عبادت، اتنے بڑے عابد کی زین العابدین، اتنے بڑے جو ہے وہ سجدہ گزار کے سید الساجدین کہا گیا، لیکن کسی موقع پر کسی نے
آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی اور کہا کہ مولا سارے ائمہ سارے لوگ عابدین ہیں اور آپ زین العابدین ہیں، سارے لوگ ساجدین میں ہیں اور آپ سید الساجدین ہیں، تو آپ کی عبادت کا کیا کہنا کہ آپ کو یہ لقب ہاتف نے دیا کہ آپ زین العابدین ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا کہ کس میں یہ ہمت ہے کہ میرے جد علی ابن ابی طالب سے ان کی عبادتوں کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی امام نے اپنے دادا کی تعریف کی عبادت میں اور اس پر قول رسول پیش کیا۔ امام باقر صاحب سے فرمایا کہ بیٹا باقر ذرا وہ صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے جد کی عبادت کا حال منقول ہے۔ اور اس کے بعد امام باقر صاحب نے جب صحیفہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ کس کی مجال ہے کائنات میں جو میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا تقابل اور مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ ان کی عبادت اتنی بلند ہے کہ میرے جد کا قول ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے جد نے فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین دونوں جہان کی عبادت کرنے والوں کی عبادت پر بھاری ہے، افضل ہے، یہ نہیں کہا برابر ہے، یعنی دنیا کے لوگ قیامت تک جب تک سجدہ کریں علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت اس سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نص پیغمبر موجود ہے کہ علی کی ایک ضربت ابھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو پوری کائنات۔ امام علیہ السلام نے یہ فرما کہ ایک سیرت اور تہذیب ہمارے حوالے کیا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ سماج میں بیٹے کی تعریف کر کے اسی کے سامنے اس کے باپ کی منقصت کرتے ہیں، اور بیٹا یہ خوش ہو کے سنتا ہے کہ گویا مجھ کو بہت اونچا سمجھا گیا اور میرے مقابلے میں میرے بابا ہی کی منقصت کر دی گئی کہ آپ جیسے اخلاق کے ہیں، آپ جیسے ملتے ہیں ویسے تو آپ کے والد بھی نہیں ملتے، آپ کے اندر بہت۔ یہ سب چیزوں کی سیرت امام نے دیا کہ ہمارا خانوادہ خود ایک سے ایک ہیرے اور جواہرات ہیں ہر معاملے میں۔ آپ بھی اپنے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ بہت بڑی سخاوت کے مالک آپ تھے۔ 100 خاندانوں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ کفالت کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں آپ انہیں مدد کرتے تھے اور کھانا لے جا کر پہنچاتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ ہم لوگ محروم رہ گئے کس سے، جو ہم کو پہنچاتا تھا۔ امام ہی کا یہ کہنا ہے جو ایک نمونہ بھی ہے اور سبق بھی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کو صدقہ دینا یا بندگان خدا کی مدد چھپا کے کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور غیظ الہی کو جو ہے وہ چھپا دیتی، غیظ الہی کو مخفی کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، اس کی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب رات میں یہ سب چیزیں کرنا، چھپا کے کرنا بہت اہمیت ہے۔ بہرحال اسی امام کی شہادت کا دن ہے عزیزو، جو ذو الصفنات کہلاتا تھا۔ عبادت کی وجہ سے گھٹے پڑ جاتے تھے، سال میں آپ 2 مرتبہ کٹواتے تھے۔ پشت کے اوپر آپ کی شہادت کے بعد دیکھا گیا کہ گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو، اس امام کو ولید ابن عبد الملک کے حکم سے، زہر سے، جو 34 سال تک امام کے غم میں روتا رہا، اور جب پانی آیا رویا، جب مصلی بچھا، جب نماز کے لیے بیٹھے، جب وضو کے لیے پانی لیا، تب امام علیہ السلام کو کبھی علی اکبر یاد آئے، کبھی قاسم کی جوانی یاد آئی، کبھی علی اصغر کا بچپنا یاد آیا کہ اسی پانی کے لیے جناب منہال واقع کربلا کے بعد آپ کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے تھے۔ شہاب الدین ظہری کا وہ واقعہ ہے، جب اس نے اپنی بچی کی شادی کے سلسلے میں بلایا تو آپ نے کہا کہ ہم خوشی میں نہیں شریک ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں بھاتا ہے شرکت کرنا، تو اس نے مجلس کیا، اور اس طرح سے امام علیہ السلام کی جب مجلس برپا ہوئی اور رقت ہوئی تو امام کو دیکھا کہ عزاداروں کی جوتیوں کے پاس ہیں۔ اس نے ہاتھ کو جوڑا اور کہا کہ مولا کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی، ہم نے آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا۔ امام نے فرمایا نہیں، یہاں میری دادی، یہاں میرے جد رسالت مآب ہیں، یہ مقام ہے عزاداروں کا۔ عزیزو، امام حسین کا ایک ایسا عزادار جو 34 سال تک واقع کربلا کے بعد جیا، آپ کو پتہ ہے 23 سال کے تھے امام کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان یا بقول 15
جمادی الاول، لیکن سن 38 ہے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کربلا میں 23 سال کے تھے، اس لیے سن 61 تک 23 سال ہوتا ہے، اور سن 95 میں 25 محرم کو آپ کی شہادت مشہور ترین قول کے مطابق ہوئی۔ یہ عدید و عبد الملک ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا، زہر کا آپ کے اوپر اثر ہوا۔ وہ امام کا گواہ جب اس دنیا سے گیا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام محمد باقر نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا، جنازہ شان سے اٹھا۔ امام کو جو ہے وہ تابوت میں قرار نہ رہا ہوگا، دل یہی کہتا ہے کہ امام کہتے ہوں گے کہ اے میرے لال باقر، تم خوش نصیب ہو کہ تم اپنے باپ کی میت کو اس طرح سے اٹھا رہے ہو، غسل بھی دے رہے ہو، کفن بھی پہنا رہے ہو، اور جنازہ بھی شان و شوکت سے اٹھا رہے ہو۔ میں بھی کسی کا بیٹا تھا، میرا بابا عالم غربت میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، اور اس کی لاش جو ہے وہ بے غسل و کفن پڑی رہی۔ اے عزیزو، یہ وہی امام ہیں کہ جو جب واقع کربلا کے بعد کسی بھی گوسفند کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو فوراً قصاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، بتا تو نے اسے پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ اتنا امام پر پیاس کا اثر تھا، پانی لیتے تھے، روتے تھے وضو کے لیے۔ امام سے جب قصاب کہتا، مولا ہم پانی پلا ہی کے ذبح کرتے ہیں، یہی تو شریعت کا طریقہ ہے اور سنت رسول بھی ہے، تو امام فرات کی طرف اور قتل گاہ کی طرف رخ کر کے، کربلا کی طرف رخ کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے ایک صیحہ کرتے تھے اور آواز دیتے تھے، وابتا قتل تشانا، ہائے میرے بابا، پیاسے آپ شہید کیے گئے۔ گوسفند کو بھی آج ذبح سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے عزیزو، جو امام پوری عمر یہ درس دیتا گیا کہ ہم زین العابدین بھی ہیں، عابدین کی زینت بھی ہیں، سجدہ گزاروں کے سردار بھی ہیں، اور اس کے بعد مسلسل 34 سال تک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے غم میں گریہ کیا۔ یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ غم حسین ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ کی کتابیں عزیزو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہیں، اور جو ہے وہ رسالۃ الحقوق کی شکل میں ہیں۔ خدا ہم سب لوگوں کو اس غم کے برداشت کرنے اور امام زمانہ کے ساتھ شریک غم ہونے کی توفیق کرامت فرمائے۔ رب انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔